اب دوسرا شخص یہ کہتا ہے پھر تو ہم معاذ اللہ پھر تو ہم جلاہے کی اولاد ہیں، تو جب وہ یہ کہے گا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی۔ اگر ایک شخص کسی نبی کا کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اور دوسرا اس میں سے نقص کا پہلو بیان کرتا ہے اور انبیاء کی تنقیص کر رہا ہے، ان پر تنقید کر رہا ہے، تو وہ انبیاء کی شان کو گھٹا کے بیان کرنے والا دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ اس کی ایک مثال یہی ہے کہ اگر کوئی کہے حضرت آدم کپڑا بنتے تھے، دوسرا کہ پھر تو ہم جلاہے کی اولاد ہیں، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے، کیونکہ اس نے یہ جو جلاہے کا لفظ بولا ہے یہ اس نے کسر شان کے لیے، یہ اس نے انبیاء کرام کی عظمت کو گھٹا کے بیان کیا ہے۔ انبیاء کا ذکر بھی کیا جائے تو ادب و احترام کے ساتھ کیا جائے، اگر کوئی ادب سے ذکر نہیں کرتا اور بے ادبی سے انبیاء کا نام لیتا ہے تو یہ بے ادبی اسے دار اسلام سے خارج کر دیتی۔ جس طرح انبیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذوات مقدسہ کا ادب و احترام ضروری ہے، اسی طرح ان کی تعلیمات کا بھی احترام فرض ہے اور لازم ہے۔ اگر کوئی انبیاء کرام کی تعلیمات کو ٹھکراتا ہے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ مثلا آپ کسی کو کہیں نماز پڑھو، وہ کہتا ہے تو نے اتنا عرصہ نمازیں پڑھی ہیں تجھے کیا ملا ہے؟ یا کوئی آدمی ویسے گھبرا کے کہتا ہے 10 سال ہو گئے ہیں نمازیں پڑھتے ہوئے مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو اس نے نماز کی توہین کی۔ تجھے کتنا شرف ملا ہے کہ تو وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اور تجھے کیا پتا کہ ایک نماز اگر صحیح طریقے سے ادا کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں کتنے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی اس انداز میں ذکر کرے کہ جتنا عرصہ نمازیں پڑھی ہیں مجھے کیا ملا ہے، تو وہ نماز کی توہین کر رہا ہے، اور اس توہین کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ اگر کوئی داڑھی شریف نہیں رکھتا تو گناہ گار ہے، کافر نہیں، لیکن اگر کوئی داڑھی شریف کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو۔ یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں بیان کیا۔ اگر کوئی ویسے داڑھی شریف نہیں رکھتا اپنی غفلت و سستی کی وجہ سے تو وہ فاسق مولن ہے، گناہ گار ہے، لیکن اگر کوئی توہین کرتا ہے داڑھی شریف کی، داڑھی شریف دیکھتا ہے اور کہتا ہے داڑھیوں والے ہوتے اس طرح کے ہیں، کوئی عیب بیان ہو رہا ہے وہ کہتا ہے داڑھیوں والے ہوتے اس طرح کے ہیں، تو نے یہ نہیں سوچا کس کس نے داڑھی شریف رکھی، تو نے کس کس کو اس کیٹیگری میں شامل کر دیا ہے۔ تو داڑھی شریف نہ رکھنا یہ تو گناہ ہے، لیکن اس کی بے ادبی اور توہین کرنا یہ آدمی کو کفر میں شامل کر دیتا۔ ایک ہے عمل نہ کرنا، ایک ہے اس عمل کی توہین کرنا۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے، لیکن دل میں احترام ہو، دل میں اہمیت ہو اس عمل کی، اور ارادہ ہو کہ آج نہیں تو چلو کبھی میں یہ عمل کر لوں گا، تو وہ تو کفر سے بچا ہوا ہے۔ لیکن اگر دل میں احترام ہی نہ رہے، دل میں وقار ہی نہ رہے، اور وہ اس نیک عمل کو گھٹیا سمجھے، اس نیک عمل کی توہین کرے گا، تو عمل صالح کی توہین کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کسی نیک عمل کو گھٹیا نہ سمجھیں، کسی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ نیک عمل کرتے نہیں یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن اس نیک عمل کو گھٹیا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، اس کی اہمیت کا انکار کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں، تو اس توہین کی وجہ سے ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح دور حاضر کی ایک بہت بڑی ضرورت عملی اعتبار سے، کوئی آدمی رزق حرام کماتا ہے، مثلا ڈاکہ مارتا ہے، چوری کرتا ہے، 10 لاکھ روپیہ اس نے چوری کی ہے، سال کے بعد کہتا ہے میں نے زکوٰۃ دینی ہے۔ کتنی زکوٰۃ ہے؟ پوچھتا ہے علماء سے زکوٰۃ کتنی ہے، تو پہلے اسے پوچھا جائے گا یہ جو تیرا مال ہے یہ حلال ہے یا حرام؟ اگر وہ کہے کہ حرام مال ہے تو حرام مال پر زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ حلال مال پہ، حرام پہ زکوٰۃ کیوں؟ حرام تیری ملک ہی نہیں، وہ ملک تو کسی اور کی ہے، تو نے تو قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ تیرا ناجائز قبضہ ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔
زکات تو اس مال پر ہے جو تیری ملک میں ہو، جس کا تو مالک ہو اور اس پر سال گزر جائے، اور تو حرام مال پہ قبضہ کر کے کہتا ہے میں نے زکات دینی ہے۔ زکات تو حلال مال پہ ہے جو تیری ملک میں ہو۔ یہ جو 10 لاکھ روپیہ چوری کر کے قبضے میں رکھا ہے، یہ 10 لاکھ ہی واپس کرنا فرض ہے، یہ 10 لاکھ ہی اصل مالک کو دینا فرض ہے، اس میں سے 2.5% زکات نہیں دی جائے گی۔ ایک آدمی نے 1,00,000 روپیہ چوری کر لی ہے، سال بعد کہتا ہے 2,500 زکات دے دو۔ ایک آدمی نے 1 کروڑ روپے کا ڈاکہ مارا، کہتا ہے 2 لاکھ روپیہ مدرسے کو دے دو۔ تو اگر کوئی لینے والا بھی جانتا ہے نا کہ یہ مجھے رزق حرام دے رہا ہے، تو لینے والا بھی دینے والے کو دعا نہیں دے سکتا۔ کوئی مسجد کا منتظم ہو، کوئی مدرسہ چلانے والا ہو، اگر اسے کوئی رزق حرام دے اور لینے والے کو پتا ہو مجھے رزق حرام دیا جا رہا ہے، تو رزق حرام لے کے دعا نہیں دی جائے گی۔ اور رزق حرام دینے والا ثواب کی امید نہیں رکھ سکتا، یہ نیت نہ کرے کہ مجھے ثواب ملے گا، اس لیے کہ ثواب تو رزق حلال پہ ملتا ہے۔ رزق حلال اللہ کے راستے میں دینے پہ ثواب ملتا ہے، اور اگر رزق حرام دے کے ثواب کی امید رکھیں تو آپ نے شریعت کو ہی بدل دی ہے۔ آپ تو اپنی نئی شریعت بنائے بیٹھے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں سارا رزق حرام واپس کرو، اصل مالک کو دو، اور تم 2.5% دے رہے ہو۔ اس لیے حرام مال قبضہ کر کے اس میں سے زکات یا صدقہ دینا یہ جائز نہیں ہے، وہ سارا حرام ہی واپس کرنا فرض ہے، وہ سارا حرام مال ہی اصل مالک کو لوٹانا ضروری ہے۔ جو اس کا مالک ہے، جو جس سے آپ نے چھینا ہے یا ناجائز طریقے سے لیا ہے، اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ ناجائز طریقے سے مال لے لیں، پھر تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دے کے ثواب کی نیت رکھیں، تو کوئی آپ نے ایک نئی شریعت گھڑ لی ہے۔ شریعت مطہرہ نے تو ناجائز مال پر قبضے کو ہی حرام قرار دیا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی حرام مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ثواب کی نیت رکھے گا تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھوئے گا۔ اسے چاہیے کہ اپنا سارا مال ہی حرام مال اصل مالک کو دے، سارا حرام مال اپنی ملکیت سے نکال دے، تب وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے ایمانیات کے حوالے سے اور ایک نقطہ مال کے حوالے سے چند مثالیں بیان کی ہیں، جن میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے بعض لوگ کفر میں پڑ جاتے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آپ کہیں گے اس دور میں کون ایسا آدمی ہے جو اپنا کروڑوں روپیہ چھوڑ دے، اللہ کے راستے میں دے دے، حرام مال اپنے قبضے سے نکال دے؟ لوگ تو کوشش کر کے حرام مال اپنے قبضے میں لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہمارے اسلاف وہ تھے جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کے ایمان سے محبت کی۔ جان جاتی ہے تو جائے، ایمان نہ جائے۔ اور میں نے اسی بات پر تمہید باندھی تھی آپ کے سامنے کہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ایمان کا خزانہ، جو دنیا سے ایمان نہیں لے کے گیا وہ ناکام ہو کے گیا ہے اور خائب و خاسر ہو کے گیا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عزم و حوصلہ کو پڑھ کے دیکھیں، سلف صالحین کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں۔ عباسی خلافت میں مامون الرشید، اس کے دور میں فتنہ خلق قرآن اٹھا، اور مامون الرشید کہتا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، یہ جو کلام نفسی ہے یہ غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق نہیں۔ مامون الرشید بادشاہ تھا، اس نے کہا میں تلوار کے زور سے اپنا عقیدہ پھیلاؤں گا۔ وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق نہیں، ان کے سر قلم کر دو۔ احمد بن ربیع انہیں دربار میں پیش کیا گیا۔ مامون الرشید نے کہا بتاؤ قرآن مخلوق ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، قرآن خالق کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مامون الرشید نے کہا اس کا سر کاٹ دو۔ جلاد آ کے بڑھا تو جناب احمد بن ربیع نے کہا مامون الرشید سنو، میں جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا۔ سر قلم کر دیا گیا۔
سر دھڑ سے جدا کر دیا گیا اور مامون الرشید نے کہا ان کی لاش بغداد کے چوک میں لٹکا دو. 3 دن لاش لٹکی رہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں جو بادشاہ کی مخالفت کرے گا اس کا حشر کیا ہوگا. 3 دن جناب احمد بن ربیع کی لاش بغداد کے چوک میں لٹکائی گئی. چوتھے دن لاش اتاری گئی. جس عامل شہر کی ڈیوٹی تھی جو رات کے وقت پہرا دیتا تھا جناب احمد بن ربیع کی لاش پر، وہ چوتھے دن آیا بادشاہ کے دربار میں اور آ کے کہنے لگا اے مامون الرشید سنو، میں نے 3 راتیں احمد بن ربیع کی لاش پر پہرا دیا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب رات کے وقت بازار بند ہو جاتے تھے، لوگ سو جاتے تھے، میں 3 راتیں سنتا رہا ہوں کہ اس کٹے ہوئے سر کے اندر سے سورہ یاسین پڑھنے کی آواز آتی تھی. اے مامون الرشید تو نے تو احمد بن ربیع کو قتل کروا دیا ہے، پر میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مر کے بھی مرا نہیں ہے. میں نے 3 راتیں ان کے سر سے سورہ یاسین پڑھنے کی آواز سنی. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جان سے بڑھ کے ایمان سے پیار کیا ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کافروں نے دھوکے سے انہیں گرفتار کیا ہے، پھر انہیں اہل مکہ کے ہاتھوں بیچا ہے. اہل مکہ انہیں سولی پہ لٹکانے کے لیے لے جا رہے ہیں شہر سے باہر. ابو سفیان نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا ہوا. ابو سفیان آیا جناب زید بن دسنہ کے پاس اور کہنے لگا زید تھوڑی دیر بعد تمہیں تختہ دار پہ چڑھایا جائے گا، تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور تم اس وقت جا رہے ہو سولی پر لٹکنے کے لیے. تمہارے دل میں خواہش تو ہوگی کہ مجھے نہ لٹکایا جائے، معاذ اللہ میری جگہ حضور کو لٹکا دیا جائے اور میں اپنے اہل خانہ میں آرام سے بیٹھوں. یہ جملہ سن کے حضور کے سچے عاشق زید بن دسنہ تڑپ اٹھے اور ابو سفیان کا کاندھا ہلا کے کہا ابو سفیان سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور اس وقت جہاں بیٹھے ہیں کوئی ایک کانٹا بھی حضور کے قدموں میں چومے. میں تو ایک کانٹے کا حضور کے قدموں میں چبنا پسند نہیں کرتا، اور تو کہتا ہے میں یہ پسند کروں کہ میری جگہ انہیں لٹکایا جائے. میں تو اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ نام مصطفیٰ پہ اپنا سر قلم کروا رہا ہوں، اور تم مجھے تختہ دار پہ چڑھا دو. نبی کا غلام تم سے زندگی کی خیرات نہیں مانگے گا، تم سے معافی نہیں مانگے گا. میں تختہ دار پہ لٹک جاؤں گا تو خون کا ہر ایک قطرہ مصطفیٰ کریم کا گیت گاتا ہوا ہی نکلے گا. اور یہی واقعہ ہے جس میں جناب خبیب کو بھی دھوکے سے ہی گرفتار کیا گیا تھا اور جناب خبیب کو بھی سولی پہ چڑھایا گیا تھا. جناب خبیب کو کچھ دنوں ایک کافر نے اپنے گھر پنجرے میں قید رکھا ہے اور کچھ دنوں کے بعد ان کو تختہ دار پہ چڑھایا گیا ہے. جس دن ان کو تختہ دار پہ چڑھانا تھا، پھانسی دینا تھا، اس دن جناب خبیب اس پنجرے میں ہے کہ اس کافر کا ایک بچہ کھیلتا ہوا آ گیا پنجرے کے پاس اور جناب خبیب نے اس کو پکڑ لیا ہے. اور جناب خبیب کے پاس ایک استرا بھی پہلے سے موجود تھا. تو اس کافر کی جو لونڈی ہے، کنیز ہے، وہ چلائی، کہنے لگی دیکھو مسلمان کے پاس استرا بھی ہے، مسلمان قیدی کے پاس استرا بھی ہے، اور ہمارا بچہ بھی اس کے ہاتھ میں چلا گیا. اگرچہ بچہ پنجرے سے باہر تھا لیکن جناب خبیب نے اسے پکڑا ہوا تھا اور ہاتھ میں استرا بھی تھا. تو وہ کنیز چلائی کہ کہیں یہ ہمارے بچے کی شارگ نہ کاٹ دے. سارے گھر والے کافر دوڑے، عورتیں کیا مرد کیا دوڑے. جناب خبیب نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ پیچھے ڈر کے کھڑے ہیں، کہتے ہیں اس بچے کو کچھ نہ کہنا. جناب خبیب نے کہا میں کب اس کو کچھ کہہ رہا ہوں؟ میرے نبی نے بچوں سے پیار کا درس دیا ہے، میرے حضور نے بچوں سے محبت کا درس دیا ہے. میں تو حضور کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، میں اس بچے سے پیار ہی کروں گا، میں اس پر کوئی سختی کوئی ظلم نہیں کروں گا.
اور آپ نے بچے کو چھوڑ دیا. حالانکہ آپ چاہتے تو کہتے مجھے آزاد کرو ورنہ بچے کی شارت کاٹ دوں گا. پر قربان جائیں حضور کے صحابہ کا سنت نبوی پر عمل دیکھیں. کہتے ہیں میرے حضور نے بچوں سے پیار کا درس دیا ہے اور میرے حضور رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. میں رحمت للعالمین کا غلام ہوں. میں اس بچے پہ ظلم نہیں کروں گا, میں اس بچے کی شارہ نہیں کاٹوں گا. اس بچے کو چھوڑ دیا. اسی دن جناب خبیب کو پھر کافروں نے سولی پہ بھی چڑھایا. جناب خبیب کا کردار دیکھیں, نبی کے صحابی کا کردار دیکھیں کہ بچہ ان کے ہاتھ میں تھا, آپ نے چھوڑ دیا, پر کافروں کے دل میں کوئی رحم نہیں آیا. اسی دن آپ کو سولی پہ چڑھایا. 2 نفل پڑھ کے تختہ دار پہ چڑھے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک کافر نے کہا موت سے ڈر گئے ہو جو رو رہے ہو؟ کہا میں موت سے ڈر کے نہیں رو رہا, میں تو اس بات پر رو رہا ہوں کاش حضور سامنے ہوتے, دیکھتے ان کا عاشق جان کیسے دے رہا ہے. اور پھر ہوا سے مخاطب ہو کے کہا اے ہوا میرے محبوب کے شہر میں جائے تو سلام کہنا اور عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کے عاشق نے جان دی ہے ایمان نہیں دیا. ادھر حضور مدینہ منورہ میں آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بلا سبب آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا غلام سولی پہ چڑھ رہا ہے اور خبیب نے تختہ دار سے مجھے سلام بھیجا ہے, اللہ نے اس کا سلام مجھ تک پہنچا دیا ہے. میرے آقا نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے جواب دیا سلام کا, وعلیہ السلام, کہ خبیب پر بھی سلام ہو. اور پھر حضور نے جناب خبیب کی عظمت اور شہادت بیان کی. فرمایا جو خبیب کو سولی سے اتارے گا اللہ اس کو بھی جنت عطا فرما دے, اس کو ایمان نصیب ہو جائے گا اور وہ جنت والا بن جائے گا. 2 صحابہ کا میں نے ذکر کیا, جناب زید, جناب خبیب, انہوں نے اپنی جان دی پر ایمان. تو ایمان جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. آج کا دور فتنوں کا دور ہے. میں نے آج آپ کے سامنے کلمات کفر کے حوالے سے چند ایک باتیں بیان کی, چند ایک مثالیں بیان کی کہ ان کلمات سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہمیں ایمان کی جو اہمیت ہے وہ سمجھنی چاہیے. گفتگو سمیٹنے سے پہلے دور حاضر کا ایک اہم مسئلہ جس پر اس وقت ایک ایشو بنایا جا رہا ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. علماء کرام کا ادب و احترام بحیثیت عالم دین یہ ہمارے اوپر لازم ہے. اگر کسی میں ذاتی کوئی نقص ہے تو اس کے ذاتی نقص کو بیان کیا جا سکتا ہے, لیکن دینی علم کی توہین نہیں کی جاتی. اگر کوئی دینی علم کی وجہ سے علماء سے نفرت کرے گا تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. آج کل پاکستان میں رویت حلال کمیٹی کے حوالے سے مسئلہ بنا ہوا ہے اور بعض لوگوں کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں 2 چاند کے موضوع پر, 2 عیدوں کے موضوع پر. جہاں تک اس چیز کی تحقیق کا تعلق ہے, ہم مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی تائید کرتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ اصول رویت کے عین مطابق تھا. اور پتہ نہیں یہ سرحد والوں نے کیسے 28ویں روزے کے بعد 29ویں رات کو چاند دیکھ لیا ہے, کس طرح ان کو چاند نظر آ گیا ہے. اور پھر جو بیانات اس کے بعد دے رہے ہیں, یہ بلور نے جو بیان دیے ہیں وہ تو پرلے درجے کی جہالت ہے. کہتا ہے جی ہم سعودی عرب کے ساتھ عید کریں, جبکہ وہ ممکن ہی نہیں ہے. ان کا اور ہمارا مطلع ایک نہیں کہ ایک دن ہمیں چاند نظر آ جائے. جو بیانات اس پر دیے جا رہے ہیں وہ بھی انتہائی بے ادبی ہے, گستاخی ہے اور جہالت ہے کہ دین کے بنیادی اصولوں کا پتہ ہی نہیں. اور ANP کے سیاسی رہنما, سیاست ایک اپنی جگہ ہے اور دینی معاملات اپنی جگہ ہیں. دینی معاملات جو ہیں وہ بڑی احتیاط کا تقاضا کرتے ہیں. ان سرحد والوں نے کتنے لوگوں کے روزے تڑوائے ہیں اور کتنے لوگوں کے اعتکاف کو خراب کیا ہے. کسی ایک آدمی کے روزے کو اپنے ذمے نہیں لیا جا سکتا, چاہے جائے کہ ہزاروں لاکھوں روزوں کو اور لاکھوں آدمیوں کے اعتکاف کو اپنے ذمے آدمی لے لے. انتہائی غیر ذمہ داری سے محض دنیاوی سیاست کے اعتبار سے قوم کو انہوں نے 2 دھڑوں میں تقسیم کر دیا ہے. جہاں تک مفتی منیب الرحمان صاحب کی شخصیت کا تعلق ہے وہ اہل سنت کے ایک جید عالم دین ہیں اور میری ان سے متعدد مرتبہ ملاقات ہوئی ہے. ان کی شخصیت کو قریب سے میں جانتا ہوں, وہ ایک پختہ آدمی ہے.
سکہ آدمی ہیں اور پختہ آدمی ہیں، اور یہ جو الزام ان پر بلور صاحب لگا رہے ہیں جی مشرف صاحب کی وہ باقیات میں سے ہیں، جبکہ بلور صاحب خود مشرف کی باقیات میں سے ہیں۔ میں نے تو مفتی منیب صاحب کو ان دنوں میں بھی دیکھا ہے اور ملاقات بھی ان دنوں میں ہوئی ہے ان سے جب مشرف نے یہ حقوق نسواں بل پاس کیا، تو عوامی اجتماعات میں بھی منیب صاحب یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ لوگ ووٹ کے حقدار نہیں جنہوں نے حقوق نسواں بل پاس کروایا ہے۔ تو وہ اس وقت بھی مشرف کے خلاف بولتے رہے ہیں، وہ درباری علماء میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس وقت، وہ فیصلہ یہ چاند کا اس سال جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، یہی رویت کے حوالے سے بہترین فیصلہ تھا، ہم اسی کی تائید کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے خلاف زبانیں کھول رہے ہیں ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صالح قیادت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بیٹریاں چارجنگ کو نہیں جو ہیں